ہاں نہیں اب ہم چلتے ہیں حضرت ابو بکر کی طرف، جس سے آپ نے کہا حوالے سے، تو حضرت علی نے تو ان سے بھی بیعت کر لی تھی، مجبوری کیا کہنا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی تسع، دو 9 چیزیں جو ہیں میرے امت سے مرفوع ہیں، 9 چیزیں. مثلا آپ کو ایک جگہ 9 چیزیں اس کو آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکتے نا. اگر کوئی شخص آپ کو مجبور کر دے کہ آپ سے لڑیں گے، ہم آپ کا گھر جلائیں گے، آپ کو مجبور کر دیں گے کہ آپ یہ کام نہ کریں تو ہم آپ کو یا مثلا ماریں گے، آپ کو پیٹیں گے، جو بھی ہے وہ دھمکی دے، وہ اگر سیریس ہیں، آپ ان کے شر کو بچانا، شر سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ اگر کوئی کام ان سے کراتے ہیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. مثلا آپ اقرار کریں یہ میرا گھر نہیں ہے. اگر آپ سے کوئی ایڈمیشن لے لیتا ہے تلوار کے ذریعے کہ یہ گھر میں جس میں آپ کی اپنی ملکیت ہے، آپ سائن کر کے دے دیں کہ یہ میرا نہیں ہے، تو وہ جو کوورژن کے تحت ہوتا ہے، اجبار کے تحت ہوتا ہے، اکراہ کے تحت، اس آپ کے سگنیچر کا، دستخط کا کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر کوئی شخص آپ سے اقرار لیتا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے، آپ کو اتنا مارے پولیس والے کہ آپ وہاں پہ اعتراف کر رہے ہیں، ویڈیو بھی آپ کی بنا دیں کہ میں نے 10 افراد کو چاقو مارا، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. نہ شرع میں ویلیو ہے اور نہ جو عرفی قانون ہے اس میں ویلیو ہے. جو ہماری روایات ہیں اس میں یہی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیعت نہیں کیا ہے ان سے. ان لوگوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے گھر پہ حملہ کیا ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کو حکم نہیں تھا، اجازت نہیں تھا ان سے لڑنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم نہیں تھا اجازت ان سے لڑنے کا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام جو پابندی تھی، اطاعت تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے کر لی، ان سے لڑے نہیں. تو وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو مسجد لے کے آئے تو وہ ان سے بیعت کرو، تو انہوں نے بیعت نہیں کیا، انہوں نے اپنے ہاتھ نہیں دیا. تو وہ سب کھینچ رہے تھے ان کے ہاتھ زور لگا کے، ان کے وہ ہاتھ آگے نہیں کر سکتے تھے. تو خود پھر ابو بکر آئے، اس نے اپنا ہاتھ لگا دیا ان کے ہاتھ سے، کہہ دیا بیعت ہو گیا، ڈکلیئر کر دیا کہ بیعت ہو گیا. ہمارے یہاں تو موجود ہے کہ وہ خطبہ دیا باقاعدہ حضرت علی ہے. نہیں خطبہ آپ کے ہاں جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ عائشہ کی روایت ہے، بخاری میں موجود ہے، دوسری کتب میں موجود ہے کہ وہ جب تک حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا زندہ تھی انہوں نے بیعت نہیں کیا ہے. اور انہوں نے خود ابو بکر سے کہا تھا استبدت علینا بالامر، استبدت وكنا نرى لقرابتنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حقا، ہم اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے لیکن تو نے جو ہے اپنے آپ کو ذاتی طور پر ہمارا خلیفہ بنا دیا. تو انہوں نے ابو بکر سے یہ کہا، لیکن اس وقت وہ بالکل تنہا رہ گئے تھے. خود عائشہ کا قول ہے کہ یہ 6 مہینے کے بعد کا واقعہ ہے، 6 مہینے تک کسی نے روایت بیعت نہیں کی. اور زہری کا بھی یہ قول ہے، زہری تو یہ بھی کہتا ہے کہ بنی ہاشم میں سے بھی کسی نے بیعت نہیں کی. تو اس وقت جو ہے اس وقت جو ہے آپ لوگوں کے ہاں یہی ہے، عائشہ خود سب سے زیادہ عالم ہے، جاننے والی ہے کہ اپنے اس کے والد کے خلافت کے احوال کیسے تھے. تو وہ خود کہتی ہیں کہ پھر اس وقت وہ مجبوری کے تحت، کیونکہ لوگ جو ہے سب ان کو بری نظروں سے دیکھتے تھے، احترام حرمت نہیں کرتے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کی، تو اس وجہ سے انہوں نے بیعت کی اس زمانے میں. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مجبوری کے تحت تھی، اور وہ بھی 6 مہینے کے تاخیر کے ساتھ اور شکایت کے ساتھ کہ یہ ہمارا حق تھا. وہ خود موجود ہے، وہ اگر آپ چاہیں تو ہم بخاری میں آپ کو دکھا دیتے ہیں. آپ مجھے نمبر بتا دیں اس کا، میں اس کو دیکھنا چاہوں گا، مگر بعد میں ڈسپلے پہ کروا دیجیے گا، ڈسپلے کرا دیجیے گا.